19ویں صدی کے اوائل کی بات ہے کہ ہندوستان میں ایک گورا کسی سرکاری محکمے میں اعلیٰ عہدے پہ فائز تھا۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتا، اس کی کہیں بھی پوسٹنگ ہوتی، وہ وہاں کے مقامی شکاریوں کے ساتھ روابط قائم کر کے اپنے مرغوں کی گیم کرواتا۔ اس کے پاس مختلف انواع و اقسام کے مرغے تھے، جن میں بہت زیادہ کثیر تعداد اس کے آبائی ملک انگلستان کے مرغے شامل تھے۔ اس کے پاس کچھ مقامی ہندوستانی مرغے بھی موجود ہوا کرتے تھے۔ اس کے مرغوں کی نگہداشت کے لیے اس نے ملازمین رکھے ہوئے تھے، جن کو وہ باقاعدہ طور پر تنخواہیں دیتا تھا۔ ایک دفعہ وہ کہیں کسی معروف جس جگہ پہ اپنے ایک مرغے کی گیم کروا رہا تھا کہ گیم حسب معمول اس کا مرغہ جیت گیا۔ گیم جیتا تو اس دوران ایک خانہ بدوش جو ان ناظرین میں موجود تھا جو گیم دیکھ رہے تھے، اس نے اس انگریز کو اپنے مرغے ساتھ اس کے مرغے کی گیم کروانے کا چیلنج دیا۔ یوں دن مقرر ہوا، مقررہ دن پر گیم شروع ہوئی۔ وہ خانہ بدوش اپنے مرغے کو لنگو کہہ کر بلاتا تھا۔ یوں لنگو اور انگریز کے مرغے کے درمیان گیم سٹارٹ ہو گئی۔ گیم کے آغاز میں انگریز کے مرغے نے لنگو کی ستیہ ناش کیا، اسے بہت مارا، لیکن لنگو برداشت کیے جا رہا تھا، ہار نہیں مان رہا تھا۔ گیم بڑھتی گئی، لنگو برا حال ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود لنگو نے گیم نہیں چھوڑی۔ وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ انگریز کا مرغا سلو پڑنے لگا، تھکنے لگا۔ جب مرغا سست ہو گیا، اس وقت لنگو نے اپنی گیم دکھانا شروع کی۔ جب انگریز کا مرغا تھک کر بیٹھ گیا تو لنگو نے اسے ایک دو کاریاں ایسی ماری کہ انگریز کا مرغا وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ جب انگریز کا مرغا مر گیا تو ہر طرف شور و غل ہوا کہ انگریز کے مرغے کو ایک خانہ بدوش کے مرغے نے مار دیا۔ گورے کو اپنے مرغے کی ہار بالکل برداشت نہ ہوئی۔ اس نے خانہ بدوش کو دوبارہ سے چیلنج کیا، دوبارہ سے ایک اور دن مقرر ہوا۔ اس دن دوبارہ سے انگریز نے اپنے ایک نئے مرغے، بہترین مرغے کے ساتھ لنگو کا دوبارہ مقابلہ کیا، لیکن صورتحال پھر پہلے جیسی تھی۔ انگریز کا مرغا پہلے لنگو کو مارتا، لیکن وقت گزرنے کے بعد لنگو جیت جاتا۔ یوں اس نے یکے بعد دیگرے 3-4 مقابلے کروائے اور ہر دفعہ فیصلہ سیم ہی رہا۔ پھر اس نے خانہ بدوش سے لنگو کے بارے میں کھوج کرنا شروع کی۔ وہ خانہ بدوش نے بتایا کہ وہ یہ مرغا مدراس سے لے کر آیا۔ وہ مرغا بنیادی طور پر مدراسی مرغا تھا، جس نے پہلی دفعہ انگریز کے مرغے کو ٹکر دی تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے انگریز کے مرغوں کو ٹکر دینے والا مرغا کوئی نہیں مل رہا تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم مدراسی اصیل کی پہچان، خصوصیات اور اس کی گیم کے سٹائل کے بارے میں بات کریں گے۔ ہندوستان کی اسٹیٹ تمل ناڈو کا دارالحکومت چنئی ہے۔ تمل ناڈو اسٹیٹ کا پرانا نام ریاست مدراس ہے، جبکہ چنئی کا پرانا نام مدراس شہر۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے مدراسی اصیلوں کا آغاز ہوا۔ بنیادی طور پر مدراسی اصیل اسی علاقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ مدراسی اصیلوں کی پہچان کی بات کی جائے تو ان کی نوک اور نلیاں بوسکے رنگ میں ہوتی ہیں یا ہڈی رنگ میں ہوتی ہیں، مکمل پیلی نہیں ہوتی، نہ ہی یہ سفید رنگ میں ہوتی ہیں۔ ان کی آنکھوں کی بات کی جائے تو گہری زرد سرخی مائل آنکھیں ہوتی ہیں، جن کے اندر گہرے لال ڈورے ہوتے ہیں۔ آنکھ کی بناوٹ چیرویں ہوتی، گہری اندر کو دھنسی ہوئی آنکھ ہوتی ہے۔ آنکھ کے اوپر سر کی ہڈی، باہر کو نکلی ابری ہوئی ہڈی آنکھ کی حفاظت کے لیے بہترین ایک خوبصورت سٹرکچر بناتی ہے۔ سر کی بات کی جائے تو چوڑا مضبوط سر ہوتا ہے، سر کے اوپر ایک بہترین خوبصورت کھڑا تاج ہوتا ہے۔ ان اصیلوں میں بعض اوقات پلٹے تاج والے یا گرے تاج والے، جنہیں بانکا اصیل کہتے ہیں، وہ بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ ان کی نوک کی بات کی جائے تو نوک بعض اوقات جھری دار ہوتی ہے، نوک کی جڑ میں ایک سیاہ دھبا ہوتا ہے۔ ان کا جبڑا کافی حد تک پیچھے گہرا ہوتا ہے، جس کی گہرائی آنکھ کے نیچے تک ہوتی ہے۔ جبڑے کے نیچے چھوٹی چھوٹی خوبصورت پتریاں ہوتی ہیں۔ چہرہ ان کا تقریباً گول ہوتا ہے، بھاری بھرکم چہرہ ہے، ہلکا گوشتی ہوتا ہے۔ آنکھیں ان کی بالکل محفوظ ہوتی ہیں اور گردن ان کی لمبی لیکن موٹی اور مضبوط ہوتی ہے۔ گردن کی گھڑیاں بالکل بہترین اور کلوز کھریوں میں یہ پرندہ ہے۔ ان کے اگر بیل بنتر کی بات کی جائے تو یہ کمر سے بہت چوڑے اور پلے ان کے لمبے، خوبصورت اور بہت زیادہ کلیوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا چوڑا کشادہ سینہ ان کی مضبوطی میں اضافہ کرتا ہے۔
سینے کی سے ان کی مضبوطی عیاں ہوتی ہے۔ اگر ان کے دم کی بات کی جائے تو دم اور گنڈ جوڑ ان کے باریک ہوتے ہیں لیکن مضبوط ہوتے ہیں۔ دم کے اندر ہلکی سریاں ہوتی ہیں جن کی لمبائی تو ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ پھیلی ہوئی نہیں ہوتی، پتلی سی دم ہوتی ہے جو ہلکی سی اوپر کو اٹھی ہوئی ہوتی ہے جسے راس دم کہا جاتا ہے۔ ان کی نلیاں عموماً لمبی ہوتی ہیں لیکن ان کی قد و قامت کے لحاظ سے بہترین ریشو ہے۔ اگر ان کے پٹوں کی بات کی جائے جنہیں تھائی کہا جاتا ہے تو تھائیاں ان کی باہر کو نکلی موٹی اور بہترین سٹرکچر میں ہوتی ہیں۔ پنجے ان کے بالکل چھوٹے اور درمیانے سائز کی باریک انگلیاں ہوتی ہیں۔ ان کے کیل اکثر کالے ہوتے ہیں جنہیں کل کانٹیا بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے مرغے جن کے کانٹے کالے ہوں انہیں کل کانٹیا کہا جاتا ہے، تو مدراسی اصیل اکثر و بیشتر کل کانٹیے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے قد کی بات کی جائے سائز ان کا 15 سے لے کر 17 تک ہوتا ہے، جبکہ وزن ان کا 3500-3600 گرام سے لے کر 4200 گرام تک اوسطاً ہوتا ہے، اور بعض مدراسی اصیل 5 kg تک بھی مل جاتے ہیں۔ اگر رنگ کی بات کی جائے تو بنیادی رنگ ان کا لاکھا ہے، جبکہ ثانوی طور پر ان میں جاوے، چینے، سلیٹے اور پیلے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اصالت کے لحاظ سے بات کی جائے تو یہ بہترین اصیل پرندے ہیں۔ کندے ان کے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سپیڈ میں یہ بالکل سلو ہوتے ہیں۔ اگر گیم سٹائل کی بات کی جائے تو یہ بہت زیادہ برداشتی مرغے ہیں، سیدھا لڑتے ہیں، بالکل سامنے سے لڑتے ہیں، ویل نہیں کرتے، سلو لڑتے ہیں۔ مزاج ان کا ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن یہ بہت حد تک مضبوط اور برداشتی ہوتے ہیں۔ برداشتی اس حد تک ہوتے ہیں کہ یہ لمبی گیم کرتے ہیں، اور لمبا گیم کرنے کے بعد جب دوست مخالف مرغا تھک جاتا ہے تب یہ اپنے گیم کے جوہر دکھاتے ہیں۔ ان اصیلوں کا شہرہ اس علاقے میں بہت زیادہ مشہور تھا۔ یہی وہ مرغے تھے جہاں سے پنجاب کے نامی گرامی روزر سندھو نے اپنی ایک بریڈ روزر اصیل کے نام پہ بنائی۔ انہوں نے اس بریڈ کو مدراسی اصیلوں سے ہی اوریجینیٹ کیا۔ روزر اصیل کی خصوصیات بہت حد تک مدراسی اصیلوں سے ملتی ہیں۔ اوورآل کل ملا کے اگر مدراسی اصیلوں کی بات کی جائے تو یہ انتہائی اصیل، خوبصورت اور بہترین برداشتی مرغے ہیں جن میں غیرت، اصالت کا لیول بہت اونچا ہے۔ یہی تھی کل معلومات جو آپ کے سامنے میں پیش کرنے والا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ دی گئی معلومات بہت حد تک پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔